بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمین مردہ نہیں ہوتی، وہ صرف ناراض ہوتی ہے، اور جب زمین ناراض ہو جائے تو وہ انسان سے بولنا چھوڑ دیتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے بولنا چھوڑ دیا ہے۔ میں اپنے سوکھے ہوئے مکئی کے کھیت کے بیچوں بیچ بیٹھا تھا اور میرے ہاتھ میں ایک مٹھی بھر بھری بھری مٹی تھی جسے میں کسی قیمتی سرمے کی طرح مسل رہا تھا۔ رات کا تیسرا پہر تھا اور سناٹا اتنا گہرا تھا کہ مجھے اپنی شریانوں میں دوڑتے خون کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ گاؤں والے مجھے دیوانہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نوریز کا دماغ اس کی بنجر زمین کی طرح سوکھ گیا ہے۔ شاید وہ ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ کون سا ہوش مند انسان رات کے اس پہر ویرانے میں بیٹھ کر زمین سے شکوے کرتا ہے؟ لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ زمین میری ماں ہے، اور ماں اگر روٹھ جائے تو بیٹی کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ میرے چاروں طرف مکئی کے ٹانڈے ایسے کھڑے تھے جیسے صدیوں پرانی قبروں کے کتبے ہوں جن پر موت کی تحریر لکھی ہو۔ میں نے آسمانوں کی طرف دیکھا جو آج معمول سے زیادہ کالا لگ رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، دیکھ، اگر تو نے آج بھی مجھے کوئی اشارہ نہ دیا تو میں سمجھ لوں گا کہ تو نے مجھے رد کر دیا ہے، اور جس دن زمین کسان کو رد کر دے اس دن کسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ابھی میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ فضا میں ایک عجیب سی تبدیلی رونما ہوئی۔ ہوا اچانک رک گئی۔ وہ جھینگر جو رات بھر شور مچاتے تھے ایک دم خاموش ہو گئے، جیسے کسی بہت بڑی بلا کی آمد نے ان کے گلے گھونٹ دیے ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک سے گئی، کیونکہ کسان کی چھٹی حس کبھی غلط نہیں ہوتی۔ خطرہ قریب تھا، بہت قریب۔ میں نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، مگر اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اچانک میرے سر کے اوپر سے ایک ایسی آواز گزری جیسے ہزاروں گز کپڑا ایک ساتھ پھاڑا جا رہا ہو۔ میں نے اوپر دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ آسمان کا سینہ ایک خوفناک سبز روشنی سے چڑھ گیا تھا۔ وہ کوئی بجلی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی عام ٹوٹتا ہوا تارا۔ وہ ایک سبز رنگ کا آگ کا گولا تھا جو کسی بہت بڑے اژدہے کی آنکھ کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کی روشنی اتنی تیز اور غیر فطری تھی کہ میرا کھیت جو ابھی تک اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا ایک دم دن کی روشنی کی طرح روشن ہو گیا۔ مگر یہ روشنی آنکھوں کو سکون دینے والی نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک ایسی چبھن تھی جیسے کوئی آنکھوں میں سوئیاں چبھو رہا ہو۔ وہ گولا سیدھا میری طرف آ رہا تھا۔ میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ بھاگ جا نوریز، ورنہ راہ کا ڈھیر بن جائے گا، مگر میرے پاؤں زمین نے جکڑ لیے تھے۔ وہ گولا میرے کھیت کے مغربی حصے میں گرا۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اب دھماکہ ہوگا اور سب کچھ تباہ ہو جائے گا، مگر دھماکہ نہیں ہوا۔ اس کے برعکس زمین کے سینے سے ایک ایسی گھٹی ہوئی اور بھاری آواز آئی جیسے کسی نے بہت اونچائی سے پانی میں بھاری پتھر پھینکا ہو۔ ایک شدید تھر تھراہٹ میرے پیروں تلے سے گزری جس نے مجھے اچھال کر دور پھینک دیا۔ زمین جیسے کرا اٹھی تھی، مٹی کا ایک طوفان اٹھا اور پھر ہر طرف موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ بس ایک جلنے کی بو تھی جو فضا میں پھیل گئی۔ یہ بو بارود کی نہیں تھی، بلکہ اوزون اور گندھک کی ملی جلی بو تھی جو سانس کی نالی میں جلن پیدا کر رہی تھی۔ دھول چھٹی تو میں کھانسنے لگا۔ میرا دل پسلیوں سے باہر آنے کو بےتاب تھا، مگر اس خوفناک منظر میں میری تجسس کی حس جاگ اٹھی تھی۔ کسان موت سے نہیں ڈرتا، وہ صرف بے یقینی سے ڈرتا ہے۔ میں نے اپنی لالٹین اٹھائی جس کا شیشہ کرچی کرچی ہو چکا تھا، مگر بتی اب بھی جل رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس گڑھے کی طرف بڑھا جہاں سے سب دھواں اٹھ رہا تھا۔ میرے ہر قدم کے ساتھ زمین میرے جوتوں کے نیچے گرم محسوس ہو رہی تھی۔ میں گڑھے کے کنارے پر پہنچا اور کانپتے ہاتھوں سے لالٹین آگے کی۔ منظر ایسا تھا کہ اگر میرا دل کمزور ہوتا تو وہیں رک جاتا۔ گڑھے کے اندر کوئی آسیبی پتھر نہیں تھا، وہاں ایک وجود پڑا تھا، ایک انسانی وجود۔ میں نے آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا۔ وہ ایک عورت تھی، مگر اس کا حلیہ انسانی عقل سے ماورا تھا۔ اس کا آدھا جسم مٹی میں دھنسا ہوا تھا اور آدھا باہر تھا۔ اس نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ شاید ریشم کا تھا، مگر جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا، اور اس کے نیچے سے اس کی جلد نظر آ رہی تھی۔ لیکن وہ جلد، یا خدایا، وہ عام گوشت پوست کی نہیں تھی۔ اس کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کسی سبز ہیرے یا کرسٹل میں بدل چکے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی بیماریاں دیکھی تھیں، بہت سے زخم دیکھے تھے، مگر ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ سبز کرسٹل صرف ایک جگہ ساکت نہیں تھا، وہ زندہ تھا۔
میں لالٹین کی روشنی میں صاف دیکھ سکتا تھا کہ وہ کانچ نما مادہ آہستہ آہستہ چرچراتی ہوئی آواز کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا اور اس کی صاف شفاف جلد کو نگل رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ مادہ آگے بڑھتا ہلکی سی ٹخ ٹخ کی آواز آتی، جیسے باریک شیشہ ٹوٹ رہا ہو۔ یہ آواز اتنی قریب تھی کہ میرے دانتوں میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ عورت بے ہوش تھی، مگر اس کے چہرے پر درد کی ایسی لکیریں تھیں جو بتا رہی تھیں کہ وہ کسی کرب سے گزر رہی ہے۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں اور اس کے بال سیاہ سانپوں کی طرح مٹی میں بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے خود کو سنبھالا۔ نوریز، یہ وقت ڈرنے کا نہیں ہے، یہ جو بھی ہے تکلیف میں ہے، اور ایک کسان کبھی کسی زخمی جانور کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ تو پھر ایک انسان لگ رہی ہے۔ میں گڑھے میں اترا۔ گرمی کی شدت ایسی تھی کہ جیسے تنور کے اندر اتر گیا ہوں۔ میں نے سوچا اسے اٹھا کر باہر نکالوں۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے بازو کی طرف بڑھایا تاکہ اسے سہارا دے سکوں، مگر جیسے ہی میری انگلیوں کے پوروں نے اس کے جلد کو چھوا، مجھے ایک شدید جھٹکا لگا۔ میری انگلیوں کی جلد فوراً جھلس گئی، جیسے میں نے کسی دہکتے ہوئے کوئلے کو پکڑ لیا ہو۔ میں درد سے بلبلا کر پیچھے ہٹا۔ یا اللہ، یہ کیسی آگ ہے جو نظر نہیں آتی مگر جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اسے ننگے ہاتھوں سے چھونا خودکشی ہوگا۔ میں نے فوراً اپنی موٹی کھدر کی چادر اتاری اور اسے احتیاط سے اس کے گرد لپیٹ دیا۔ چادر کا موٹا کپڑا تھا، اس لیے اس نے مجھے اس کی پراسرار تپش سے بچا لیا۔ میں نے اسے بڑے مشکل سے گڑھے سے باہر نکالا۔ اس کا وزن بظاہر کم تھا، لیکن اٹھانے میں وہ من بھر وزنی لگ رہی تھی، جیسے اس کے اندر ہڈیاں نہیں بلکہ سیسا بھرا ہو۔ میں اسے اپنی چادر میں لپیٹ کر گھسیٹتا ہوا اپنی جھونپڑی کی طرف لے جانے لگا۔ رات کا اندھیرا اب بھی گہرا تھا۔ میں ہانپ رہا تھا اور میرا سانس پھول رہا تھا۔ تبھی میری نظر پیچھے پڑی اور میرے حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت؟ جس جس جگہ اس عورت کا جسم زمین سے رگڑ کھا رہا تھا، وہاں کی مردہ اور بنجر مٹی میں اچانک ہلچل ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے سیاہ رنگ کے پودے زمین کا سینہ پھاڑ کر باہر نکل آئے۔ یہ کوئی عام پودے نہیں تھے، ان کے تنے سیاہ اور کانٹے دار تھے اور ان پر کوئی پتا نہیں تھا۔ یہ ایسے لگ رہے تھے جسے زمین نے درد سے چیخ ماری ہو اور وہ چیخ پودوں کی شکل اختیار کر گئی ہو۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ یہ عورت اپنے ساتھ کون سی لعنت لے کر آئی ہے؟ کیا میں اپنی موت کو خود اپنے گھر لے جا رہا ہوں؟ مگر اب واپسی کا راستہ نہیں تھا۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر اپنی رفتار تیز کر دی اور اسے اپنی جھونپڑی میں لا کر پرانی چارپائی پر ڈال دیا۔ میری جھونپڑی میں ایک مدھم سا دیا جل رہا تھا۔ میں نے اسے روشن کیا اور پہلی بار اس عورت کا چہرہ غور سے دیکھا۔ اس کی خوبصورتی میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ اس کا رنگ دودھیا سفید تھا، مگر اس پر سبز رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ اس کی بھویں تنی ہوئی تھیں اور ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ یہ چہرہ کسی مظلوم کا نہیں تھا، بلکہ کسی ایسے شخص کا تھا جو حکم دینے کا عادی ہو۔ اس کے زیورات کی بناوٹ ایسی تھی جو میں نے کبھی شہر کے بازاروں میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور اپنی جلی ہوئی انگلیوں پر سرسوں کا تیل لگانے لگا۔ درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، مگر میری نظریں اس پراسرار مہمان پر جمی تھیں۔ وہ کرسٹل اب اس کی کوہنی تک پہنچ چکا تھا اور اس کے بڑھنے کی وہ منحوس آواز مسلسل آ رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس کا علاج کیا کروں۔ کیا گاؤں کے حکیم کو بلاؤں؟ نہیں، اگر گاؤں والوں نے اسے دیکھ لیا تو وہ اسے چڑیل سمجھ کر مار دیں گے۔ مجھے خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ اسی ادھیڑ بن میں صبح ہو گئی۔ سورج کی پہلی کرن نے جیسے ہی جھونپڑی کے اندر جھانکا، اس عورت کے جسم میں ایک لرزش ہوئی۔ اس نے گہری ہچکی لی اور اپنی آنکھیں کھول دیں۔ وہ آنکھیں، وہ عام انسانی آنکھیں نہیں تھیں۔ وہ زمرد کے پتھر کی طرح سخت اور گہری سبز تھیں۔ ان میں نیند کا خمار نہیں تھا، بلکہ ایک فوراً بیدار ہو جانے والی چمک تھی۔ اس نے سر گھما کر پہلے چھت کو دیکھا، پھر دیواروں کو، اور آخر میں اس کی نظر مجھ پر پڑی، جو کونے میں بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف یا حیرت کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کوہنیوں پر اٹھایا۔ اس حرکت سے اس کے کرسٹل والے بازو سے ایک کھنکدار آواز آئی۔ اس نے ایک نظر اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید کرب ابھرا، مگر وہ روئی نہیں۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور میری طرف دیکھ کر بولی۔ اس کی آواز میں کانچ جیسی کھنک اور حکم کی سختی تھی۔ پانی۔
بس ایک لفظ، مگر وہ درخواست نہیں تھی، حکم تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، مٹی کا کٹورا بھرا اور اس کے قریب گیا۔ وہ میری طرف ایسے دیکھ رہی تھی جس سے میں کوئی کیڑا مکوڑا ہوں۔ میں نے کٹورا اس کی طرف بڑھایا تو وہ پیچھے ہٹ گئی اور ناک منہ چڑھا کر بولی، یہ کیا ہے؟ مٹی کا پیالہ؟ تم چاہتے ہو کہ ملکہ زائرہ ان برتنوں میں پانی پیے جنہیں تمہارے جیسے میلی لوگوں نے چھوا ہو؟ مجھے کوئی صاف شفاف برتن لا کر دو، بلور کا جام یا چاندی کا گلاس، جاؤ فوراً۔ اس کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے اس کی جان بچائی، اپنے ہاتھ جلائے، اور یہ میری غربت کا مذاق اڑا رہی ہے۔ میں نے کٹورا واپس کھینچ لیا اور وہیں کھڑے کھڑے اسے گھورنے لگا۔ میرا لہجہ سخت اور کھردرا ہو گیا، بالکل میری زمین جیسا۔ دیکھ بی بی، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا، یہاں نہ کوئی محل ہے اور نہ میں تیرا غلام۔ یہ کسان کی جھونپڑی ہے، یہاں بھوک اور پیاس کے نخرے نہیں اٹھائے جاتے۔ موت تیرے سر پر کھڑی ناچ رہی ہے اور تجھے چاندی کے گلاس کی فکر ہے۔ پیاس رتبہ نہیں دیکھتی، اور مٹی سے بنا انسان اگر مٹی کے پیالے سے نفرت کرے تو یہ تکبر ہے۔ پینا ہے تو پی لے، ورنہ یہ دیواریں چاٹ کر اپنی پیاس بجھا لے۔ میرے پاس یہی ہے۔ میں نے کٹورا اس کے سامنے زمین پر رکھ دیا اور پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ شاید صدیوں میں پہلی بار کسی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس کی مٹھی بھینچ گئی، مگر پیاس سب سے بڑی مجبوری ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے جو ابھی تک گوشت کا تھا وہ کٹورا اٹھایا اور پانی پینے لگی۔ پانی اس کے حلق سے نیچے اترا تو اس نے ایک سکون کی آہ بھری۔ پانی پینے کے بعد اس نے پیالہ واپس نہیں رکھا، بلکہ اسے ہاتھ میں لیے مجھے دیکھتی رہی۔ اب اس کی نظروں میں غصہ کم اور تجسس زیادہ تھا۔ تم انسان بہت عجیب ہو، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ تم ڈرتے نہیں ہو؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں قبیلہ زمرد کی ملکہ زائرہ ہوں، وہ جس کے ایک اشارے پر پہاڑ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ مگر دیکھو وقت نے مجھے کہاں لا پھینکا ہے۔ وہ ہنسی، مگر وہ ہنسی کسی رونے سے زیادہ دکھ بھری تھی۔ میرے اپنے خون نے، میرے وزیر نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، سنگ جمود، پتھر بننے کی لعنت۔ اس نے اپنے کرسٹل بنے ہوئے ہاتھ کو نفرت سے دیکھا۔ وہ مجھے مارنا نہیں چاہتا تھا، وہ مجھے عبرت کا نشان بنانا چاہتا تھا، ایک زندہ مجسمہ، تاکہ میں ہمیشہ بے بس کھڑی رہوں اور وہ میری سلطنت پر عیاشی کرے۔ مگر میں نے ہار نہیں مانی۔ میں نے آسمان سے چھلانگ لگا دی، کیونکہ قدیم کتابوں میں لکھا تھا کہ اس زہر کا توڑ صرف اس زمین کی مٹی میں ہے جو ابھی تک کمواری ہے۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئی اور اس کی سانس اکھڑنے لگی۔ اس کے گلے سے خڑخڑ کی آواز آنے لگی، جیسے اس کا گلا بھی اندر سے پتھر کا ہو رہا ہو۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا، پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کا علاج کیسے ممکن ہے، مگر اچانک مجھے باہر سے ایک آواز آئی۔ یہ آواز ہوا کی سرسراہٹ نہیں تھی، یہ کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو میرے کھیت کے سوکھے ہوئے ٹانوں کو رود رہا تھا۔ میں چوکنا ہو گیا۔ کسان کے کان خطرے کو پہچانتے ہیں۔ ملکہ زائرہ کا چہرہ جو پہلے ہی سفید تھا اب بالکل زرد پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار مجھے حقیقی خوف نظر آیا۔ اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے لگا میری ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ وہ آ گئے۔ اس نے سرگوشی کی۔ وہ میرے خون کی بو سونگھتے ہوئے یہاں تک آ پہنچے ہیں۔ میں نے پوچھا، کون آیا ہے؟ اس نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے کہا، وہ جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ تمہیں محسوس کر سکتے ہیں، سایہ خور۔ وہ مجھے لینے آئے ہیں نوریس، اور اگر انہوں نے مجھے پا لیا تو یہاں کچھ نہیں بچے گا، نہ میں، نہ تم، اور نہ یہ زمین، سب کچھ راکھ ہو جائے گا۔ میں نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور کھڑکی کی طرف لپکا۔ باہر اندھیرا تھا، مگر اس اندھیرے میں مجھے کھیت کے دور والے کنارے پر 2 سرخ نقطے جلتے بجھتے دکھائی دیے۔ وہ زمین سے کچھ فٹ اوپر ہوا میں معلق تھے اور سیدھا میری جھونپڑی کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے پلک جھپکائے بغیر ان 2 سرخ نقطوں کو گھورا۔ وہ کسی عام درندے کی آنکھیں نہیں تھیں، کیونکہ ان کے پیچھے کوئی چہرہ، کوئی جسم نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس ہوا میں خونی تپش تھی جو شیشے کو چیر کر اندر آ رہی تھی۔ ملکہ زائرہ کی گرفت میرے بازو پر اتنی سخت ہو گئی کہ میرے ناخن گوشت میں گڑ رہے تھے۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، دروازہ بند کرو نوریس، وہ اندر آ جائیں گے۔ مگر میں اپنی جگہ سے ہلا نہیں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ لکڑی کا وہ سیدھا دروازہ ان بلاؤں کو نہیں روک سکتا
جو ہوا میں تیر سکتی ہیں۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑایا اور دیوار کی طرف لپکا جہاں میری پرانی 12 بور کی بندوق لٹکی تھی۔ ملکہ چیخ کر بولی، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ لوہے کی یہ نالی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، وہ سائے ہیں اور سائے گولیوں سے نہیں مرتے۔ میں نے اس کی بات انسنی کر دی اور طاق میں رکھی ہوئی ایک پرانی ٹین کی ڈبی اٹھا لی۔ اس میں بارود یا گولیاں نہیں تھیں، بلکہ اس میں وہ چیز تھی جو میرا باپ کھیتوں کے کونوں میں دبایا کرتا تھا تاکہ جنات اور بلائیں فصلوں سے دور رہیں۔ یہ پہاڑی نمک اور چولہے کی پرانی راکھ کا میزہ تھا۔ میں نے تیزی سے کارتوس کھولے، ان میں سے سیسے کے چھرے نکالے اور ان کی جگہ وہ نمک اور راکھ ٹھونس دی۔ میرے ہاتھ مشین کی طرح چل رہے تھے، حالانکہ میرا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ باہر سے آنے والی وہ سرسراہٹ اب تیز ہو گئی تھی، جیسے کوئی بہت بھاری چیز میری جھونپڑی کی چھت پر چل رہی ہو۔ کھپڑے کھرکھرا رہے تھے اور مٹی جھڑ کر نیچے گر رہی تھی۔ ملکہ نے خوف سے اپنے گھٹنوں میں منہ دے دیا اور زور زور سے اپنی زبان میں کچھ پڑھنے لگی۔ شاید وہ کوئی منتر تھا، مگر اس کی آواز خوف سے لڑکھڑا رہی تھی۔ اچانک چھت کے ایک حصے سے زوردار دھماکے کی آواز آئی، جیسے کسی نے اوپر سے بہت بڑا ہتھوڑا مارا ہو۔ بانس کی چھت چرچرائی اور وہاں سے مٹی کا ایک تودا نیچے گرا۔ میں نے اوپر دیکھا تو میرا خون جم گیا۔ چھت کے سوراخ سے وہی سرخ آنکھیں نیچے جھانک رہی تھیں، اور اب میں ہلکی سی کالی دھند بھی دیکھ سکتا تھا جو دھوئیں کی طرح گاڑی ہو رہی تھی، اور اس میں سے سڑے ہوئے گوشت کی بو آ رہی تھی۔ وہ چیز نیچے اترنے ہی والی تھی کہ میں نے بندوق کا منہ اوپر کیا اور گھوڑا دبا دیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا جس نے جھونپڑی کو ہلا کر رکھ دیا، مگر گولی چلنے کے بعد جو آواز آئی وہ کسی جانور کی چیخ نہیں تھی، بلکہ ایسی تھی جیسے ہوا کو چیر دیا گیا ہو۔ ایک انتہائی باریک اور کان پھاڑ دینے والی سیٹی کی سی آواز گونجی۔ وہ نمک اور راکھ کا بادل جیسے ہی اس کالی دھند سے ٹکرایا، وہاں ایک نیلے رنگ کا شعلہ بھڑکا۔ وہ سایہ تڑپا اور فضا میں تحلیل ہو گیا۔ باہر سے باقی کتوں یا جو بھی وہ تھے کہ غرانے کی آوازیں تیز ہو گئیں۔ میں نے ملکہ کی طرف مڑ کر دیکھا جو حیرت اور خوف سے بدبنی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور سخت لہجے میں کہا، اگر زندہ رہنا ہے تو میرے ساتھ باہر چلنا ہوگا۔ یہ جھونپڑی اب قبر بن چکی ہے، یہاں رہے تو یہ چھت پھاڑ کر ہمیں کھا جائیں گے۔ وہ نخرے کرنے یا سوال کرنے کی حالت میں نہیں تھی۔ اس کا کرسٹل والا پاؤں پتھر کی طرح بھاری ہو چکا تھا اور وہ لنگڑا رہی تھی۔ میں نے اسے سہارا دے کر دروازے کی طرف دھکیلا۔ باہر نکلتے ہی مجھے اندازہ ہوا کہ ہم کتنی بڑی مصیبت میں گھرے ہیں۔ میرے کھیت کے چاروں طرف اندھیرے میں درجنوں سرخ جوڑے چمک رہے تھے، وہ دائرہ تنگ کر رہے تھے۔ ملکہ نے میری قمیض کی آستین مٹھی میں دبوچ لی اور اس کے دانت بجنے لگے۔ اس نے کہا، یہ بہت زیادہ ہے نوریس، یہ پورا لشکر ہے، ہم نہیں بچیں گے۔ میں نے اسے جھڑک دیا کہ خاموش رہو اور میرے پیچھے رہو۔ میں بھاگ کر اپنی اس پرانی ٹرالی کی طرف گیا جہاں ڈیزل کا ایک ڈرم رکھا تھا۔ میں نے ڈرم کو لات مار کر گرایا اور اس کا ڈھکن کھول دیا۔ ڈیزل کی تیز بو فضا میں پھیل گئی۔ میں نے اس تیل کو اپنے اور ملکہ کے گرد ایک بڑے دائرے میں چھڑکنا شروع کیا۔ وہ سائے ہمارے قریب آ رہے تھے اور اب میں ان کی سانسوں کی تپش بھی محسوس کر سکتا تھا۔ جیسے ایک سایہ مجھ پر جھپٹنے کے لیے ہوا میں بلند ہوا، میں نے اپنی جیب سے ماچس نکالی اور تیلی جلا کر بھیگی ہوئی زمین پر پھینک دی۔ ایک دم آگے سے آگ کا حصار بھڑک اٹھا۔ آگ کی پیلی اور سرخ لپیٹیں آسمان کی طرف بلند ہوئیں تو وہ سائے چیخیں مارتے ہوئے پیچھے ہٹے۔ جانور چاہے گوشت کا ہو یا سائے کا، آگ سے سب ڈرتے ہیں۔ میں نے سکون کا گہرا سانس لیا اور ملکہ کو دیکھا جو آگ کی روشنی میں کسی مومی گڑیا کی طرح پگھلتی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور اس کی آنکھوں میں درد کی شدت انتہا پر تھی۔ اس نے میرے کندھے پر سر رکھا اور نڈھال ہو کر گرنے لگی۔ میں نے اسے سنبھال کر وہیں کھیت کی گیلی مٹی پر لٹا دیا۔ آگ کے اس دائرے کے اندر ہم عارضی طور پر محفوظ تھے، مگر اصل خطرہ باہر نہیں بلکہ ملکہ کے اندر تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سبز کرسٹل اب اس کے بازو سے ہوتا ہوا اس کے کندھے تک پہنچ چکا تھا اور اس کی گردن کی رگیں نیلی پڑ رہی تھیں۔ وہ ہانپ رہی تھی اور اس کا جسم تپ رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا کہ پانی، مجھے جلن ہو رہی ہے، میرا خون ابل رہا ہے۔ میں جانتا تھا کہ پانی اسے نہیں بچا سکتا۔ میں نے اس کے پاس زمین پر گھٹنے ٹیک دیے اور کہا کہ اب میری بات غور سے سن شہزادی، تیرا یہ شاہی علاج اور یہ جادو ٹونے یہاں نہیں چلیں گے۔ میرے پاس صرف ایک ہی دوا ہے اور وہ ہے یہ مٹی۔
اگر تجھے اعتراض ہے تو یہیں پڑی رہ اور پتھر بن جا، لیکن اگر جینا ہے تو مجھے وہ کرنے دے جو میں جانتا ہوں۔ اس نے اپنی نیم و آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ اس کا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے بمشکل سر ہلایا۔ میں نے فوراً اپنے ہاتھوں سے زمین کھودنا شروع کی۔ اوپر کی خشک مٹی ہٹا کر میں نے نیچے سے ٹھنڈی اور گیلی مٹی نکالی۔ میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ملا کر اسے گاڑے کی شکل دی۔ یہ مٹی عام نہیں تھی، اس میں میرے بزرگوں کا پسینہ اور اس دھرتی کی تاثیر شامل تھی۔ میں نے وہ ٹھنڈا گارا اٹھایا اور اس کے کرسٹل بنے ہوئے بازو پر ملنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی گیلی مٹی نے اس کے تپتے ہوئے شیشے جیسے جسم کو چھوا، اس کے منہ سے ایک دل دوست چیخ نکلی اور اس نے تڑپ کر میرا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ چلائی۔ یہ جل رہا ہے، یہ مٹی مجھے جلا رہی ہے، ہٹا اسے۔ میں نے اس کے دونوں کندھے پکڑ کر اسے زمین پر دبوچ لیا اور سختی سے کہا کہ برداشت کر بی بی، لوہا آگ میں تپ کر ہی شکل بدلتا ہے۔ یہ مٹی تیرے اندر کی اس آگ کو چوس رہی ہے جو تجھے پتھر بنا رہی ہے۔ اگر تو ہلتی رہی تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میری آواز میں ایسی یقین دہانی تھی کہ وہ رک گئی، مگر اس کے آنسو جاری تھے۔ میں نے مزید مٹی لی اور اس کے پورے جسم پر جہاں جہاں وہ زہر پھیل رہا تھا لیپ کرنا شروع کر دیا۔ ایک عجیب منظر تھا۔ وہ ملکہ جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مٹی کے پیالے کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا تھا، اب سر سے پاؤں تک کی جڑ میں لت پت میرے سامنے پڑی تھی۔ اس کے ریشمی کپڑے، اس کے ہیرے جواہرات سب مٹی میں اٹ گئے تھے۔ یہ قدرت کا عجیب انتقام تھا یا شاید سبق کہ انسان چاہے آسمان پر بھی اڑ لے، شفا اسے مٹی سے ہی ملتی ہے۔ میں مسلسل اس کے جسم پر مٹی مل رہا تھا اور زیر لب دعائیں مانگ رہا تھا۔ آگ کے دائرے کے باہر وہ سائے اب بھی منڈلا رہے تھے۔ ان کی سرخ آنکھیں آگ کی دیوار کے پار ہمیں دیکھ رہی تھیں۔ وہ انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ آگ بجھے اور وہ اپنا شکار کریں۔ ملکہ کا سانس سب کچھ بحال ہو رہا تھا۔ شاید مٹی کی ٹھنڈک نے اس کی جلن کم کر دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی اور اپنے مٹی میں لتھڑے ہوئے بازوؤں کو دیکھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کسانوں کے پاس ہر چیز کا یہی علاج ہوتا ہے؟ مٹی؟ میں نے مسکرا کر اپنے ہاتھ جھاڑے اور کہا کہ بی بی، مٹی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم سب اسی سے بنے ہیں اور اسی میں واپس جانا ہے۔ یہ مٹی ماں ہے، یہ زہر کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے تاکہ اس کے بچے زندہ رہ سکیں۔ تمہارے محلوں میں حکیم نبض دیکھ کر دوا دیتے ہیں، ہم زمین کی نبض دیکھ کر علاج کرتے ہیں۔ تمہارا جسم گرمی سے پتھر بن رہا تھا، اسے ٹھنڈک چاہیے تھی، اور اس زمین سے زیادہ ٹھنڈی اور سچی چیز کوئی نہیں۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتی رہی، پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں تارے اب مدھم پڑ رہے تھے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میرے وزیر نے کہا تھا کہ انسان کمزور اور لالچی ہوتے ہیں۔ اگر وہ مجھے اس حال میں دیکھتے تو میرے زیور نوچ لیتے اور مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیتے، مگر تم نے میرے لیے ان بلاؤں سے جنگ کی، تم نے اپنا ہاتھ جلایا اور اب تم مجھے اپنی زمین کی مٹی دے رہے ہو۔ تم عجیب ہو نوریس، یا شاید میرا علم غلط تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ باتوں کا وقت گزر چکا تھا۔ مجھے نظر آ رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اچانک ملکہ کے چہرے پر پھر سے کرب کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ مٹی کا لیپ جو میں نے اس کے بازو پر کیا تھا وہ خشک ہو کر پاپڑی کی طرح پھٹنے لگا۔ میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ یہ اتنی جلدی خشک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو مٹی تپ رہی تھی، اس کے اندر سے سبز روشنی پھر سے چھن رہی تھی۔ ملکہ نے گھبرا کر میری طرف دیکھا اور کہا، نوریس، یہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ درد واپس آ رہا ہے۔ میں نے جلدی سے پرانی مٹی ہٹا کر نئی مٹی لگائی، مگر اس بار وہ مٹی لگتے ہی سوکھ کر گر گئی۔ وہ زہر اتنا طاقتور تھا کہ زمین کی ٹھنڈک بھی اسے روک نہیں پا رہی تھی۔ کرسٹل اب اس کے کندھے سے اوپر گردن کی طرف رینگ رہا تھا۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ اس کی خوبصورت گردن کی جلد شیشہ بن رہی ہے اور سبز رگیں اس کے گلے کو جکڑ رہی ہیں۔ ملکہ کا سانس پھر سے اکھڑنے لگا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مایوسی سے بولی، اب دیر ہو چکی ہے، میرا وقت ختم ہو گیا ہے کسان، یہ مٹی اب اثر نہیں کر رہی، تم بھاگ جاؤ، آگ بجھنے والی ہے، وہ سائے تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ میرا دل ڈوب گیا، میری ساری محنت، ساری امید دم توڑ رہی تھی۔ کیا واقعی میں ہار گیا تھا؟ کیا یہ زمین اتنی بنجر ہو چکی ہے کہ ایک جان بھی نہیں بچا سکتی؟ ملکہ کی آنکھیں پتھرانے لگی تھیں، اس کا آدھا چہرہ اب سبز کرسٹل میں بدل رہا تھا۔ وہ میرے سامنے دم توڑ رہی تھی اور میں بے بس تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک بجلی کندی،
مجھے اپنے باپ کی ایک بات یاد آئی جو اس نے مرنے سے چند دن پہلے کہی تھی، جب قحط سالی نے ہمارا فصلیں تباہ کر دی تھیں۔ اس نے کہا تھا، نوریز، جب زمین بالکل مردہ ہو جائے اور پانی بھی اس کی پیاس نہ بجھا سکے تو پھر اسے ایک ہی چیز زندہ کر سکتی ہے، خون، گرم اور سرخ خون کا نذرانہ۔ میں نے چونک کر اپنی دھوتی میں سے اڑسے ہوئے اس پرانے درامتی کو دیکھا جس کی دھار اب بھی تیز تھی۔ میں نے ملکہ کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں اب بند ہو رہی تھیں۔ ایک جنونی خیال میرے دماغ میں سمایا، اگر مٹی کمزور پڑ گئی ہے تو اسے طاقت دینی ہوگی۔ انسان اور زمین کا رشتہ خون کا ہوتا ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے درامتی نکالی اور اپنی کلائی کی طرف دیکھا۔ آگ کے شعلے مدھم ہو رہے تھے اور باہر کھڑے سایوں کی چیخیں اب جیت کی خوشی میں بدل رہی تھیں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ایک کسان اپنی فصل اور اپنی پناہ میں آئے مہمان کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ میں نے درامتی کی دھار کو اپنی کلائی کی نیلی ابھری ہوئی رگ پر رکھا اور ایک لمحے کے لیے میری سانس رک گئی۔ موت اور زندگی کا فیصلہ میرے ہاتھ میں تھا۔ باہر سایوں کا شور قیامت برپا کر رہا تھا اور آگ کے آخری شعلے دم توڑ رہے تھے۔ میں نے ملکہ کے نیم مردہ چہرے کو دیکھا جو اب تقریباً پورا سبز پتھر بن چکا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور ایک ہی جھٹکے میں درامتی اپنی کلائی پر پھیر دی۔ گوشت کٹنے کی تیز جلن ہوئی اور پھر گرم خون کا ایک فوارہ پھوٹ پڑا۔ میں نے اپنا ہاتھ فوراً اس مٹی کے پیالے کے اوپر کر دیا جو میں نے زمین کھود کر بنایا تھا۔ میرا خون ٹپ ٹپ کرتا اس ٹھنڈی مٹی میں گرنے لگا اور وہ مٹی جو پہلے بے اثر ہو چکی تھی خون کی گرمی ملتے ہی جیسے جاگ اٹھی۔ مٹی نے خون کو ایسے چوسنا شروع کیا جیسے وہ صدیوں کی پیاسی ہو۔ میں درد سے کراہ رہا تھا اور میرا سر چکرا رہا تھا، مگر میں رک نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس خون اور مٹی کو ملانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ ایک گاڑھا سرخ اور سیاہ لیپ بن گیا۔ میرے باپ نے سچ کہا تھا کہ زمین صرف پانی سے سیر نہیں ہوتی، کبھی کبھی اسے اپنی اولاد کا لہو چاہیے ہوتا ہے۔ میں نے وہ خون آلود گارا مٹھی میں بھرا اور ملکہ زائرہ کی گردن پر تھوپ دیا جہاں وہ سبز کرسٹل اس کے شہرہ کو دبوچ رہا تھا۔ جیسے ہی میرے خون والی مٹی نے اس کے پتھراتے جسم کو چھوا، وہاں ایک دھماکہ خیز عمل ہوا۔ ایک ایسی آواز ہے جیسے کھولتے ہوئے تیل میں پانی ڈال دیا گیا ہو۔ چھن چھن کی آوازوں کے ساتھ وہاں سے سرخ دھواں اٹھنے لگا۔ ملکہ زائرہ جو بے ہوش تھی اچانک درد کی شدت سے اٹھ بیٹھی اور اس کے حلق سے ایک ایسی فلک شگاف چیخ نکلی جس نے رات کا سینہ چیر کر رکھ دیا۔ یہ چیخ اتنی دردناک تھی کہ باہر منڈلاتے سائے بھی ایک لمحے کے لیے سہم گئے۔ ملکہ تڑپ رہی تھی اور اپنے ناخن زمین میں گاڑ رہی تھی۔ اس نے چلایا کہ ہٹا دو اسے نوریز، یہ آگ ہے، یہ مجھے جلا رہی ہے، تم نے مجھے کیا لگا دیا ہے؟ مگر میں نے اسے نہیں چھوڑا۔ میں نے اسے دبوچ کر رکھا اور چیخ کر کہا کہ یہ آگ نہیں ہے، یہ زندگی ہے شہزادی، یہ کسان کا خون ہے جو ہار نہیں مانتا۔ برداشت کر اسے ورنہ تو ہمیشہ کے لیے پتھر کی مورتی بن جائے گی۔ میں مسلسل وہ لیپ اس کے باز اور چہرے پر مل رہا تھا۔ جہاں جہاں وہ لیپ لگ رہا تھا وہاں وہاں وہ سخت سبز کرسٹل چٹک رہا تھا۔ شیشہ ٹوٹنے کی خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ کرسٹل کے ٹکڑے اس کے جسم سے کٹ کٹ کر گر رہے تھے اور نیچے سے اس کی گلابی اور تازہ جلد نمودار ہو رہی تھی۔ وہ عمل دیکھنے میں اتنا ہیبت ناک تھا کہ کوئی کمزور دل انسان دیکھتا تو مر جاتا۔ ملکہ درد سے رو رہی تھی اور مجھے بد دعائیں دے رہی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ یہ اس کی بچت کا واحد راستہ ہے۔ اسے اسنا میں باہر چلنے والی آگ بجھ گئی۔ ڈیزل ختم ہو چکا تھا اور آگ ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ اندھیرا ایک بار پھر میرے کھیت پر چھا گیا اور یہی وہ موقع تھا جس کا وہ سائے انتظار کر رہے تھے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد ان کی یلغار شروع ہو گئی۔ ہوا کا دباؤ بڑھا اور اچانک درجنوں سرخ آنکھیں اندھیرے سے نکل کر ہم پر جھپٹ پڑیں۔ وہ بھیڑیے نہیں تھے بلکہ وہ گاڑھے دھوئیں سے بنے ہوئے ہیولے تھے جن کے پنجے خنجر کی طرح تیز تھے۔ ایک سایہ سیدھا میری طرف لپکا اور اس نے میرے کندھے پر وار کیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے برف کی سل میرے گوشت میں اتار دی ہو۔ شدید ٹھنڈک اور جلن کا احساس ہوا اور میں لڑکھڑا کر گر پڑا۔ میرا بہت سا خون بہہ چکا تھا اور مجھ میں اب کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی۔ ملکہ ابھی بھی زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی اور اس کا علاج مکمل نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنی درانتی اٹھائی اور ہوا میں لہرائی۔ میں نے للکارا کہ آؤ حرام خورو، جب تک نوریز زندہ ہے تم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، مگر وہ بہت زیادہ تھی۔ ایک اور سائے نے میری ٹانگ پر حملہ کیا اور میں زمین پر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں نے مڑ کر ملکہ کو دیکھا
وہ اب خاموش ہو چکی تھی۔ کیا وہ مر گئی؟ میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے سوچا کہ نوریز تو ناکام ہو گیا۔ تو نے اپنا خون بھی دیا اور پھر بھی اسے بچا نہ سکا۔ سائے اب میرے بالکل قریب آ چکے تھے۔ ان کی بدبودار سانسیں میرے چہرے پر لگ رہی تھیں۔ ایک سایہ میرے سینے پر چڑھ بیٹھا اور اس نے اپنا دھواں نما ہاتھ میرے گلے کی طرف بڑھایا تاکہ میرا دم گھوٹ سکے۔ میں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی مگر میرا جسم ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ موت میرے سر پر کھڑی تھی، لیکن ٹھیک اسی لمحے ایک معجزہ ہوا۔ ایک ایسی تیز روشنی پھوٹی کہ میری بند آنکھوں کے پپوٹے بھی سرخ ہو گئے۔ میرے سینے پر بیٹھا ہوا سایہ ایک خوفناک چیخ مار کر ہوا میں اڑ گیا، جیسے اسے کسی نے آگ لگا دی ہو۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ منظر ایسا تھا کہ میری عقل دنگ رہ گئی۔ ملکہ ظاہرہ کھڑی تھی، لیکن یہ وہ بیمار اور لاچار عورت نہیں تھی جسے میں نے گڑھے سے نکالا تھا۔ وہ مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ اس کے جسم سے سارا کرسٹل جھڑ چکا تھا اور وہاں اب ایسی جلد تھی جو چاندنی کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کے وجود سے سبز رنگ کی اتنی تیز روشنی نکل رہی تھی کہ رات کا اندھیرا ختم ہو گیا تھا۔ وہ ہوا میں تھوڑا سا بلند تھی اور اس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں جو پہلے پتھرائی ہوئی تھیں اب ان میں دو سورج جل رہے تھے۔ وہ غضبناک لگ رہی تھی۔ وہ سائے جو ابھی مجھے مارنے والے تھے اس روشنی کی تاب نہ لا کر پیچھے ہٹ رہے تھے۔ وہ چیخ رہے تھے اور روشنی کی کرنیں انہیں ایسے کاٹ رہی تھیں جیسے تلواریں ہوں۔ ملکہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ایک ایسی آواز میں بولی جو بادلوں کی گرج جیسی تھی، تم نے ایک نہتے انسان پر حملہ کیا جس نے اپنا خون دے کر مجھے بچایا۔ اب تم میری زمین پر ہو اور یہاں صرف میرا حکم چلتا ہے۔ اس نے اپنی مٹھی بند کی اور اس کے ساتھ ہی زمین سے سبز شعاعیں نکلیں جنہوں نے ان تمام سایوں کو جکڑ لیا۔ وہ سائے دھوئیں کی طرح بل کھاتے ہوئے تحلیل ہو گئے اور چند ہی لمحوں میں وہاں سوائے راکھ اور اس عجیب بو کے کچھ باقی نہ رہا۔ ملکہ آہستہ سے زمین پر اتری۔ اس کی روشنی اب مدھم ہو کر ایک پرسکون حالے میں بدل گئی تھی۔ وہ میرے قریب آئی اور میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ میں خون میں لت پت پڑا تھا اور میری سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ اس نے میرے زخمی ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کا لمس اب ٹھنڈا نہیں تھا بلکہ اس میں زندگی کی حرارت تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، نوریز، تم نے وہ کیا جو میری دنیا میں کوئی نہیں کرتا۔ تم نے ایک اجنبی کے لیے اپنی رگیں کاٹ دیں۔ آج سے تم میرے محافظ نہیں بلکہ میرے محسن ہو۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ دور گاؤں کی طرف سے شور سنائی دیا۔ بہت سارے لوگوں کی آوازیں اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں قریب آ رہی تھیں۔ ملکہ کے جسم سے نکلنے والی وہ تیز روشنی جو آسمان تک گئی تھی اس نے پورے گاؤں کو جگا دیا تھا۔ لوگ سمجھے کہ شاید نوریز کے کھیت میں کوئی خزانہ نکل آیا ہے یا کوئی آسمانی بلا اتری ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے کھیت کے کنارے پر مشلوں اور ٹارچوں کی روشنی نظر آنے لگی۔ پورا گاؤں امڑ آیا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں کلہاڑیاں، لاٹھیاں اور بیلچے تھے۔ سب سے آگے گاؤں کا نمبردار اور مولوی تھے۔ وہ سب کھیت کے کنارے رک گئے اور پھٹی ہوئی آنکھوں سے ہمیں دیکھنے لگے۔ منظر ہی کچھ ایسا تھا، میں خون میں نہایا ہوا زمین پر پڑا تھا اور میرے پاس ایک ایسی عورت بیٹھی تھی جس کا حسن اور لباس اس دنیا کا نہیں تھا اور جس کے گرد ہلکی سی روشنی اب بھی باقی تھی۔ گاؤں والوں کی آنکھوں میں پہلے حیرت آئی اور پھر وہ بدلی جس کا مجھے ڈر تھا، لالچ، شدید لالچ۔ نمبردار نے چلا کر کہا، دیکھو لوگو، نوریز نے کوئی جادو کیا ہے اور اس نے جنات کی شہزادی کو قید کر لیا ہے۔ یہ عورت سونا ہے، سونا، اسے پکڑ لو، اس کے زیورات دیکھو، یہ ہمیں مالا مال کر دے گی۔ میں نے چیخ کر انہیں روکنا چاہا کہ یہ کوئی خزانہ نہیں، یہ مہمان ہے، مگر میری آواز حلق میں ہی دب گئی۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ ہجوم ہماری طرف بڑھا۔ ان کے چہروں پر درندگی تھی۔ وہ مجھے کچلنے اور ملکہ کو لوٹنے کے لیے تیار تھے۔ میں نے ملکہ کا ہاتھ دبایا اور کمزور آواز میں کہا، بھاگ جاؤ ظاہرہ، یہ لوگ ان سایوں سے زیادہ خطرناک ہیں، یہ تمہیں نوچ کھائیں گے۔ مگر وہ بھاگی نہیں، وہ میرے اور ہجوم کے درمیان دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے گردن موڑ کر مجھے دیکھا اور مسکرائی، ایک بہت ہی پرسکون اور پراسرار مسکراہٹ۔ اس نے کہا، نوریز، تم نے اپنا خون دے کر اپنا فرض نبھا دیا، اب میری باری ہے۔ یہ لوگ خزانہ ڈھونڈنے آئے ہیں نا، میں انہیں وہ دوں گی جس کے یہ حقدار ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ہجوم کی طرف مڑی۔ اس کا چہرہ اب سخت ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں پھر سے وہی سبز آگ جلنے لگی تھی۔ ہجوم کے قدم رک گئے۔
کیونکہ ملکہ کے تیور دیکھ کر ان کے دلوں میں جانا خوف بیٹھ گیا تھا، مگر لالچ خوف پر غالب آ گیا اور وہ نعرے مارتے ہوئے دوبارہ آگے بڑھے، اور ٹھیک اسی لمحے ملکہ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے۔ جیسے ہی ملکہ ظاہرہ کی ہتھیلیاں زمین سے ٹکرائیں، ایک ایسا منظر تخلیق ہوا جس نے وقت کی رفتار کو تھام لیا۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوگا یا زمین پھٹ جائے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے برعکس زمین کے اندر سے ایک بھاری اور قدیم گونج پیدا ہوئی، جیسے کوئی دیو صدیوں کی نیند سے بیدار ہو کر کروٹ لے رہا ہو۔ ملکہ کے ہاتھوں سے نکلنے والی وہ سبز روشنی زمین کی رگوں میں دوڑ گئی اور بجلی کی تیزی سے اس ہجوم کی طرف لپکی جو مجھے اور ملکہ کو کچلنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ لوگ جو اپنی آنکھوں میں ہوس اور ہاتھوں میں کلہاڑیاں لیے ہم پر جھپٹ رہے تھے، اچانک یوں رک گئے جیسے کسی نے چلتی ہوئی فلم کو روک دیا ہو۔ سب سے آگے نمبردار تھا، جس کا منہ گالی دینے کے لیے کھلا تھا اور ہاتھ میں اٹھایا ہوا ڈنڈا ہوا میں معلق تھا۔ میں نے دیکھا کہ زمین کی مٹی سانپوں کی طرح رینگتی ہوئی ان کے پیروں سے لپٹ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے جسموں پر چڑھنے لگی جیسے چیونٹیوں کا لشکر ہو۔ یہ منظر اتنا بھیانک اور عبرتناک تھا کہ میری چیخ نکل گئی۔ اگر میرے گلے میں دم ہوتا، وہ مٹی ان کے کپڑوں، ان کی جلد اور ان کے چہروں پر جمتی گئی اور ان کی سانسوں کو وہیں پر قید کر لیا۔ ان کے حلق سے چیخیں نکلنا چاہتی تھیں، مگر مٹی نے ان کی زبانیں جکڑ لی تھیں۔ وہ اپنی ہی ہوس کے قیدی بن چکے تھے اور ان کے جسموں کا اکڑنا قدرت کا ایک خاموش لیکن خوفناک فیصلہ تھا۔ پلک جھپکتے میں وہ درجنوں زندہ انسان گوشت پوست سے پتھر اور مٹی کے بے جان مجسموں میں تبدیل ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں موجود لالچ، غصہ اور حیرت پتھر کی پتلیوں میں ہمیشہ کے لیے قید ہو کر رہ گئی۔ پورا کھیت جو ابھی شور و غل اور مار دھاڑ کی آوازوں سے گونج رہا تھا، وہاں قبرستان جیسی وحشتناک خاموشی چھا گئی تھی۔ صرف ہوا کے چلنے کی سرسراہٹ تھی اور ان مجسموں کے درمیان کھڑی وہ ملکہ تھی جس کے بالوں میں اب بھی سبز بجلیاں کوند رہی تھیں اور اس کا جلال دیکھنے کے قابل تھا۔ ملکہ آہستہ سے اٹھی اور ان بتوں کے قریب گئی۔ وہ نمبردار کے مجسمے کے سامنے رکی اور اس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں جھانک کر ایک ایسی آواز میں بولی جو پہاڑوں کی چٹانوں جیسی سخت اور فیصلہ کن تھی۔ تم انسان مٹی سے بنے ہو اور مٹی ہی کی قدر نہیں کرتے۔ تم اس شخص کو مارنے آئے جس کے خون نے تمہاری زمین کو پاک کیا۔ تم سونا لوٹنے آئے تھے نا، تو اب کھڑے رہو یہاں خاموش اور بے بس، تاکہ آنے والی نسلیں تمہیں دیکھ کر یاد رکھیں کہ جب لالچ حد سے بڑھ جائے تو انسان کا دل اور جسم دونوں پتھر کے ہو جاتے ہیں۔ اس نے ہاتھ کے ایک اشارے سے ہوا میں دائرہ بنایا اور وہ تمام مجسمے زمین میں آدھے دھنس گئے۔ صرف ان کے سر اور سینے زمین سے باہر رہ گئے تاکہ وہ اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ سکیں اور عبرت کا نشان بن جائیں۔ پھر ملکہ میری طرف مڑی۔ میرا خون بہت بہہ چکا تھا اور مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے دھند چھائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ موت مجھے اپنی سرد آغوش میں لے رہی تھی اور میرے جسم کا درجہ حرارت تیزی سے گر رہا تھا، مگر مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں تھا کیونکہ میں نے اپنی زمین کا حق ادا کر دیا تھا۔ ملکہ میرے قریب آئی اور زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے سے وہ سختی غائب ہو چکی تھی اور اب وہاں ایک عجیب سی نرمی اور شکر گزاری تھی۔ اس نے میرا ٹھنڈا ہوتا ہوا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا جس سے مجھے ایک سکون بخش حرارت محسوس ہوئی۔ نوریس، تم بہت ضدی ہو، اس نے دھیمی آواز میں کہا، اور اس کی آواز میں اب وہ دھات جیسی کھنک نہیں تھی بلکہ ایک گہرائی تھی۔ تم مر رہے ہو کسان، تمہارا خون آخری قطرے تک نچڑ چکا ہے۔ میں تمہیں بچا سکتی ہوں مگر اس کے لیے تمہیں وہ مانگنا ہوگا جو میں دینا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں کوہکاف کے ان خزانوں کا مالک بنا سکتی ہوں جو آج تک کسی انسان نے نہیں دیکھے۔ میں تمہیں ایسی ابدی زندگی دے سکتی ہوں جہاں موت اور بیماری تمہارے قریب بھی نہ بھٹکے۔ بولو، کیا چاہیے تمہیں؟ میں نے مشکل سے اپنی بھاری ہوتی ہوئی پلکیں اٹھائیں اور اس کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ میرے لبوں پر ایک کمزور سے مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے کھانس کر حلق صاف کیا اور اٹکتی ہوئی سانسوں کے ساتھ بولا، بی بی، میں ایک کسان ہوں اور کسان کو بادشاہت نہیں راس آتی۔ سونا ٹھنڈا ہوتا ہے اور مٹی گرم۔ اگر تم مجھے سونا دو گی تو وہ ختم ہو جائے گا اور میرے سکون کو کھا جائے گا۔ اگر تم مجھے لمبی عمر دو گی تو میں اپنوں کو مرتا دیکھ دیکھ کر تھک جاؤں گا۔ مجھے یہ سب نہیں چاہیے، مجھے بس میری زمین چاہیے، یہ بنجر دھرتی جو میری ماں ہے۔
میں نے اس کے لیے خون دیا ہے تاکہ یہ زندہ ہو سکے۔ اگر یہ بنجر رہی تو میری قربانی رائگاں جائے گی۔ میرے مرنے کے بعد لوگ کہیں گے کہ نوریس پاگل تھا جو بنجر زمین پر مر گیا۔ مجھے میری زمین کی زندگی چاہیے زائرہ، بس یہی میری آخری خواہش ہے۔ ملکہ زائرہ کی آنکھوں میں ایک نمی تیر گئی۔ شاید انسانوں کی تاریخ میں پہلی بار کسی نے اسے سونا اور زندگی مانگنے کی بجائے مٹی مانگی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا، تم نے مجھے حیران کر دیا نوریس۔ بادشاہ تخت مانگتے ہیں اور تم مٹی، لیکن شاید یہی تمہاری عظمت ہے اور یہی کسان کا اصل سرمایہ ہے۔ آج میں تمہاری زمین کو وہ تحفہ دوں گی جو قدرت نے صرف جنت کے باغوں کے لیے مخصوص کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے باغ کے عین وسط میں گئی جہاں وہ گڑھا تھا جس میں وہ گری تھی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور پھر پوری قوت سے اپنی ہتھیلی اس سوکھی پھٹی ہوئی بنجر زمین پر رکھ دی۔ اس کا ہاتھ زمین پر لگتے ہی ایک ایسا کرشمہ رونما ہوا جسے بیان کرنے کے لیے شاید دنیا کے تمام الفاظ کم ہو بڑھ جائیں۔ اس کی ہتھیلی کے نیچے سے زمرد جیسی سبز روشنی کا ایک سیلاب پھوٹا جو پانی کی طرح پورے کھیت میں پھیل گیا۔ وہ سیاہ کانٹے دار پودے جو اس کی آمد پر اگے تھے وہ جل کر راکھ بن کر اڑ گئے اور ان کی جگہ زمین کا سینہ پھٹ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے ننھی کونپلیں پھوٹی جو تیزی سے بڑھنے لگی۔ یہ مکئی یا گندم نہیں تھی، یہ کچھ اور ہی تھا۔ ان پودوں کے تنے چاندی کی طرح سفید تھے اور ان پر لگنے والے پتے زمرد کی طرح سبز اور چمکدار تھے جن کی رگوں میں روشنی دوڑ رہی تھی۔ لمحوں میں میرا بنجر اور ویران کھیت ایک ایسے سرسبز باغ میں بدل گیا جس کی خوشبو سے میرا دماغ معطر ہو گیا۔ وہ خوشبو اتنی طاقتور تھی کہ جیسے ہی وہ میری ناک میں گئی میرے اندر زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ درد جو ہڈیوں میں بیٹھ چکا تھا وہ دھوئیں کی طرح اڑ گیا۔ میرے کٹے ہوئے گوشت کے ریشے آپس میں جڑنے لگے اور تھکاوٹ کا وہ بوجھ جو میں برسوں سے اٹھائے پھر رہا تھا وہ ایک ہی لمحے میں اتر گیا۔ میرے زخموں سے خون بہنا رک گیا، میری ٹوٹی ہوئی ہمت بحال ہو گئی اور مجھے ایسا لگا جسے میں دوبارہ جوان ہو گیا ہوں۔ یہ زمین صرف فصل نہیں اگا رہی تھی بلکہ یہ شفا اگا رہی تھی۔ زمین کا ہر ذرہ زندہ ہو چکا تھا۔ میں لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور حیرت سے پھٹی آنکھوں کے ساتھ اس معجزے کو دیکھنے لگا۔ میرا وہ کھیت جسے لوگ منحوس کہتے تھے اب رات کے اندھیرے میں جگمگا رہا تھا۔ وہاں اگنے والی فصل کسی اور دنیا کی تھی۔ ملکہ زائرہ واپس میرے پاس آئیں۔ اس کا چہرہ اب نور سے اتنا روشن تھا کہ اس کی طرف دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ زمین سے تھوڑا اوپر ہوا میں معلق تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، نوریس، یہ میرا تحفہ ہے۔ یہ زمین اب عام نہیں رہی۔ یہاں جو بھی اگے گا وہ ہر بیماری کا علاج ہوگا۔ تمہارے گاؤں کے لوگ جو آج مجھے لوٹنے آئے تھے کل تمہارے پاس بھیک مانگنے آئیں گے، مگر سونا نہیں بلکہ شفا مانگنے۔ تم نے ایک زندگی بچائی تھی، بدلے میں میں تمہیں ہزاروں زندگیاں بخشنے کا اختیار دے رہی ہوں۔ اب یہ زمین بنجر نہیں ہوگی اور نہ ہی تم کبھی تنہا ہوگے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس کے قدموں میں گر جاؤں مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا نوریس، اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جہاں صبح کا ستارہ نمودار ہو رہا تھا۔ میرا قبیلہ مجھے پکار رہا ہے، میرے دشمن ختم ہو چکے ہیں اور میرا تخت میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے اداسی سے پوچھا، کیا ہم دوبارہ ملیں گے؟ میرا دل ایک عجیب سی کسک محسوس کر رہا تھا۔ وہ ہنسی اور اس کی ہنسی میں اب اداسی نہیں بلکہ وقار تھا۔ اس نے کہا، بادشاہوں کے تخت ہوتے ہیں اور کسانوں کی زمینیں۔ ہمارا ملنا فطرت کے قانون کے خلاف تھا مگر ہم ملے اور ہم نے ایک دوسرے کی تقدیر بدل دی۔ میں جا رہی ہوں لیکن میرا ایک حصہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا۔ جب بھی تم اس زمین کو چھو گے، جب بھی تم ان پودوں کی خوشبو سونگھو گے، تمہیں میری موجودگی کا احساس ہوگا۔ یاد رکھنا نوریس، خون کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا اور ہم تو مٹی اور خون سے جڑے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگی۔ اس کا جسم روشنی کے گولے میں تبدیل ہو گیا۔ وہ روشنی اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھنے پڑے۔ ایک لمحے کے لیے پورا آسمان سبز ہو گیا اور پھر وہ روشنی ایک ستارے کی طرح تیزی سے اوپر گئی اور بادلوں میں گم ہو گئی۔ پیچھے صرف صبح کی ٹھنڈی ہوا رہ گئی جو میرے چہرے کو چھو رہی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو اس کی کرنیں میرے کھیت پر پڑیں اور وہ نظارہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
میرا کھیت جو کل تک موت کا منظر پیش کرتا تھا اب زندگی کا گہوارہ تھا۔ وہاں چاندی کے تنوں اور زمرد کے پتوں والی فصل لہلہا رہی تھی۔ ہوا میں ایک ایسی بھینی بھینی خوشبو تھی جو روح کو سکون دیتی تھی۔ گاؤں کے وہ لوگ جو مجسمے بن گئے تھے، ملکہ کے جانے کے بعد ان کا جادو ٹوٹ گیا تھا، مگر وہ خوف کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہے تھے۔ وہ زمین میں گرے کانپ رہے تھے اور توبہ توبہ کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اب لالچ نہیں تھا، بلکہ وہ عزت اور ڈر تھا جو قدرت کے کرشموں کو دیکھ کر پیدا ہوتا ہے۔ وہ اپنی جانیں بچا کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ میں اکیلا اپنے کھیت کے بیچ میں کھڑا تھا۔ میرے ہاتھ میں وہ مٹی تھی جو اب کالی نہیں بلکہ دانے دار سونے کی طرح چمک رہی تھی۔ میں نے مٹی کو چوما اور اپنے ماتھے سے لگایا۔ میں اداس نہیں تھا، میرے اندر ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں اب صرف نیلا رنگ تھا، مگر مجھے معلوم تھا کہ وہاں کہیں دور کوہ کاف کی وادیوں میں ایک ملکہ اپنے تخت پر بیٹھی ہوگی، اور شاید اس وقت وہ بھی اپنے رایا کو ایک پاگل کسان کی کہانی سنا رہی ہوگی جس نے سونے کو ٹھکرا کر مٹی کو چنا تھا۔ میں نے درانتی اٹھائی اور اپنی نئی فصل کی رکھوالی کے لیے تیار ہو گیا، کیونکہ اب میں صرف کسان نہیں تھا، میں اس زمین کا محافظ تھا جو شفا بانٹتی ہے، اور جب بھی ہوا چلتی ہے تو ان چاندی کے تنوں سے گزر کر ایک ایسی سرگوشی کرتی ہے جو صرف میں سمجھ سکتا ہوں۔ یہ محبت کی نہیں بلکہ احترام کی داستان ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان لکھی گئی تھی، اور یہ کہانی اب میری اور اس زمین کے ہر ذرے کے درمیان ایک راز تھی جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔